یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کیونکہ خواجہ آصف صاحب 62(1)(f) کا ایک سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے جس کے اوپر نواز شریف جہانگیر ترین پہلے پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی عمران خان کی نہلی ہوئی ہے 63(2) کے تحت، لیکن یہ معاملہ بھی 62(1)(f) کی طرف جا سکتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو ایسے مقدمات میں نااہلی کی طرف لے جانا چاہیے یا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا ان کو آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب، ان کو صادق اور امین بھی کچھ لوگوں نے ڈکلیئر کیا تھا، یاد ہوگا نا؟ آج جن لوگوں نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا وہ گریبان میں ذرا جھانکے نا کہ صادق امین نے یہ کیا کیا ہے۔ یہ بھی تو ایک جوڈیشل فورم ہے نا، کانسٹیٹیوشنل فورم ہے یہ الیکشن کمیشن جو ہے، اور اس نے کسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن میں بالکل اپنی برادری کو امیونٹی دینے کا جو ہے نا وہ بالکل حامی نہیں ہوں۔ میں پھر رپیٹ کروں گا ملک صاحب، ہم لوگوں کو رول ماڈل ہونا چاہیے، لوگ ہماری تقلید کریں، لوگ ہمیں جو ہے ہماری مثال ان کو دینی چاہیے۔ لیکن جب پالیٹیشینز جو ہیں اس قسم کی چولیں مارنی شروع کر دیں جس طرح عمران خان نے ماری ہوئی ہیں، یہ چولے مارنے والی بات ہے نا، اللہ مجھے معاف کرے، میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن یہ چولے ماری ہوئی ہیں نا، یہ جو اس کو الیکشن کمیشن نے جس نے آج نااہل قرار دیا ہے۔ 58 تحائف ہیں خواجہ صاحب جو انہوں نے حاصل کیے ہیں دسمبر 2018، دسمبر 2019 اور دسمبر 2021 کے درمیان میں جو عرصہ ہے، 58 تحائف ہیں جن کی ڈیکلریشن نہیں دی ہوئی، پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں اس کے، لیکن الیکشن کمیشن کو ایسٹس کی ڈیٹیل نہیں دی کہ توشہ خانہ سے کون کون سے تحفے لیے ہیں۔ اس میں سے 14 یا 15 جو تھے وہ 30,000 روپے سے زائد مالیت کے تھے، جس میں وہ سعودی گھڑی بھی ہے اور دیگر اشیاء بھی ہیں جو قیمتی ہیں، جن سے کئی کروڑ روپے بیچ کے کمائے بھی گئے۔ تو معاملہ ہے سنجیدہ ہے، اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو کافی بوجھ ہے اس کے اوپر، لیکن اس سے بھی بڑا ایک پینڈنگ اور بھی وہ سورڈ آف ڈیموکل جو ہوتی ہے نا ان کے سر پہ لٹک رہی ہے، وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے خواجہ صاحب، اور سونر اور لیٹر اس کا بھی فیصلہ آنا ہے، تو یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہو جائے گا۔ بالکل آپ ملک صاحب صحیح فرما رہے ہیں، وہ بہت ہے، اس میں دیکھیں نا، اس میں انہوں نے شوکت خانم کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اس میں یہ پیسے جو ڈونیشنز ملی ہوئی ہیں ان کے پیسے انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فنڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ میرے خلاف ایگری کریں گے، یہ ایلیگیشنز اس میں آئی ہیں اس ججمنٹ کے اندر، اور لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے پیسے جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں دیے تھے، ہم نے شوکت خانم کو دیے تھے جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی وہ جی میرے اکاؤنٹنٹ نے گڑبڑ کر دی ہوئی ہے، تو یہ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا، یہ تو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں نا۔ میں سمجھتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے کہ ایک پیسہ جو ہے کسی کی زکوٰۃ یا کسی کی خیرات یا کسی کا ایک ویل میننگ شوکت خانم کے کو ڈونیشن ملنا جو ہے، میں بالکل اس کا حامی ہوں، اس ادارے کو بالکل فنڈ کرنا چاہیے عوام کو، لیکن جب اس ادارے کو چلانے والا جس نے اپنی والدہ کے نام کے اوپر وہ ادارہ بنایا ہوا ہے وہ اس پیسے کو جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کرے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا پیسہ وہ تو ایک ہمارے دین کی روح سے بھی ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ججمنٹ کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن یہ چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں، میں کسی کے خلاف بھی جو ہے کوئی فیصلہ خدا نخواستہ سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آئی کانٹ اوائڈ سیئنگ دیز تھنگ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جو پرفارم کیا ہے، ابھی تو بہت کچھ نکلے گا جو ہے فارن فنڈنگ۔ خواجہ آصف صاحب، میں آپ کو ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف آپ سے چاہتا ہوں کہ سوال جواب ہو جائے۔ آرمی چیف 5 ہفتوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے، بڑے ہی کلیئر انداز میں آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ وہ 29 نومبر ان کا آخری دن ہوگا اور وہ حکومت کو آگاہ کر چکے ہیں۔ میں مطلب آپ کو ذرائع کر کے یہ چیز کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کوئی بھام کے بغیر آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، 5 ہفتے میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ یہ میں خبر دے رہا ہوں، میرا چینل اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلا بھی سکتا ہے کہ 29 نومبر ان کا لاسٹ ڈے ان آفس ہوگا، نو ایکسٹینشن از ناٹ دی آپشن، اور فوج کو یہ GHQ کا فیصلہ ہے کہ سیاست سے دور رہے گی، حکومت کے
گرانے میں بنانے میں جو ماضی سے غلطیاں ہوئیں وہ دوبارہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن نئے آرمی چیف کی تعیناتی اس کے اوپر آپ بتائیں گے کہ وہ پروسیس کب شروع ہو سکتا ہے, کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اہم اور بڑا موقع ہے, بڑا دن ہے, لیکن یہ بڑی خبر بھی ہے اس موقع پہ. بالکل آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اکتوبر کے اواخر میں یا اوائل میں نومبر میں یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے خیال میں 29 نومبر کے قریب ترین جا کے حکومت کے کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ جنرل باجوہ سے ان کا ایک احترام والا معاملہ ہے تو بہت گریسفلی اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے, تو جب تک ان آفس ہیں ان کے قریب ترین جا کے اس کا فیصلہ کیا جائے. پروسیس سے میرا مراد ہے کہ کاغذی کاروائی شروع کر دی جائے گی, لیکن جنرل باجوہ کو بالکل پورے احترام کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے جس کا آخری تاریخ تک جو ہے وہ آرمی چیف ہوں گے, وہ جو ہے اپنے جو وہ ہیں فیئرویلز جو ہیں یا اپنے ٹروپس کو جن کے ساتھ انہوں نے عرصہ گزارا ہے, پوری عمر گزاری ہے, کمیشن سے لے کے ریٹائرمنٹ تک جو ہے ان کی برادری ہے, ان کا بھائی چارہ ہے ان بچوں کے ساتھ یا جن کو لیڈ کرتے رہے ہیں الحمدللہ, وہ ان کے ساتھ ایک آخری جو 20 دن 25 دن 30 دن جو بھی ان کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں فیئر ویل کی, کہ وہ جا کے مختلف فارمیشنز کے اندر جا کے ایڈریس کریں, فیئر ویل سیریمنیز جو ہیں ہوں, تو وہ پورے عزت اور احترام کے ساتھ اور پورا جو رسپیکٹ ہے جو ان کی بالکل ہی ڈیزروز اٹ, وہ ضرور دینا چاہیے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور یہ ایک خواجہ صاحب ایک اور چیز آپ سے پوچھنے, کیونکہ عمران خان لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں تو آج والے فیصلے کے بعد شاید وہ کال کا ٹائم زیادہ جلدی بھی آ سکتا ہے. فوج کا ایک اور فیصلہ بھی تھا, اس کے اوپر بھی آپ سے جواب چاہتا ہوں. وہ فیصلہ یہ تھا کہ اگر حکومت نے ان ایڈ آف سول پاور آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا تو کوئی جتھا, کوئی گروہ, کوئی بھی ہو, ارریسپیکٹو کو پی ٹی آئی یا کوئی اور ہے, اس کو نہ توڑ پھوڑ کی نہ اسلام آباد پہ قبضے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ فیصلہ بھی اب آپ کو کرنا ہے, زیادہ دن نہیں ہے اس میں بھی. بالکل میں یہ فیصلہ ہم کریں گے. میں ملک صاحب آپ کے ساتھ پرانی نیاز مندی ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں آپ کو دیکھیں, پرسوں بھی انہوں نے کور کمانڈرز کی میٹنگ کی ایک جعلی جو ہے رویداد جو ہے پبلش کی ہوئی تھی. آخری وقت تک جو ہے, میں ایک ہفتہ پرانی بات کرتے ہوں, یہ جہاں جن کوارٹرز میں ان کی شناسائی ہے ان کوارٹرز کے ساتھ یہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے ہواریوں کو یہ یقین بھی دلاتے رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر اپنے آئینی رول میں جو ہے ریٹریٹ کر گئی ہے تو ہمیں ان کو یہ موقع دینا چاہیے. اگر سیاستدان جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی رول میں کنفائن رہنا چاہیے تو ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے. اگر عدلیہ جو ہے بالکل اپنے عدالتی جو ان کا تشخص ہے یا عدالتی جو ان کا ایک رول ہے اس میں اپنے آپ کو کنفائن کرنا چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہیں جو یہ اوور لیپنگ یا کنفیوژن جو کریٹ ہوا ہے پچھلے 3-4 سال میں زیادہ, 4-5 سال میں زیادہ, اور اس سے پہلے اوور دا ڈیکیڈ دہائیوں پہ بھی یہ اوور لیپنگ ہوئی ہے. اگر یہ ویل ڈیفائنڈ باؤنڈریز کے اندر جو ہے ملک صاحب, اگر تمام ادارے واپس جانا چاہتے ہیں تو کسی کو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کسی کو دکھ نہیں ہونا چاہیے, کسی کو شکایت نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جشن منانا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ آئین کی حکمرانی جو ہے, علمداری جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے.